مولوی صفی اللہ صاحب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں لوگ بہت زیادہ مشغول کرتے ہیں، ہمارا سب ٹائم جیسے لگتا ہے اپنا کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر کھانے پینے، سونے، حمام اور نماز کا وقت نکال دیں تو ہمارا اپنا کچھ وقت نہیں۔ جو فتویٰ آپ نے بھیجا ہے نا، یہ فتویٰ بالکل عجیب و غریب ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کے اندر اتنی خرابیاں معلوم ہے، اگر 2-3 مرتبہ پڑھنا ہو تو اس فتوے کا حلیہ بگڑ جائے گا۔ یہ اصل میں یہ جو فقہ کی ڈگریاں لاتے ہیں اس زمانے میں، یہ عام طور سے تقلیدی ہوتے ہیں، ان کے ہاں کوئی بھی اپنی اپج نہیں ہوتی۔ یہ ترتیب مسئلہ کو دے کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا عیدنا اہل الاسلام لکل قوم عیدا وھذا عیدنا۔ امام بخاری نے اس حدیث سے ھذا عیدنا اہل الاسلام سے ہر شخص پر عید کی نماز کو فرض کیا ہے۔ جمعہ کی نماز میں تو 5 آدمیوں کا استثناء بھی ہے: عورت، غلام، مریض، بچہ اور دوسری دلیلوں سے مسافر۔ لیکن عید کی نماز میں کسی کا استثناء نہیں۔ کہیں بھی ہے، کوئی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، گھر میں ہے، سفر میں ہے، جہاز پر ہے، کشتی پر ہے، جہاں عید کا وقت ہوا اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب تنہا تو خطبہ دے گا یہ آدمی نہیں، کسی خطبہ کس کو دے گا؟ خطبے میں ہوتا ہے خطاب کرنا، تو خطاب اگر نہیں کرنا ہے تو صرف نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر جماعت ہے تو اس میں خطبے میں کون سی رکاوٹ ہے بھائی؟ اس میں حضرت انس کے اثر میں اس کے نہ ذکر سے کون سی چیز ثابت ہو گئی؟ البتہ یہ ہے کہ عید کا خطبہ اصلاً نہ واجب ہے نہ فرض ہے، سنت ہے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھائی تو کھڑے ہوئے خطبے کے لیے تو کہا ان نخطب فمن شاء منکم یجلس فلیجلس ومن لا فلیذهب۔ ہم خطبہ دینے جا رہے ہیں، جس کو خطبہ سننا ہے سنے، نہیں تو چلا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خطبہ عید سنت ہے، اس کا وجوب سے کوئی تعلق نہیں۔ بس اگر عیدگاہ میں بھی پڑھا کر کے امام نے کہا نہیں میں خطبہ نہیں دوں گا، یا فلاں کام میں آپ لوگ جلدی چلو وہاں پر، تو کوئی حرج نہیں۔ جمعے کے خطبے میں تو اختلاف ہے، وہ رکن ہے، وہ واجب ہے، وہ سنت ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ خطبہ جمعہ واجب ہے، وہ شرط نہیں ہے، رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ اور جو واجب ہے تو ہر واجب سنت کے اندر تو داخل ہی ہے، کیونکہ علیکم بسنتی، اسلام کل کا کل طریقہ رسول ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس لیے اس کو بات کے بتنگڑ بنانا، یہ عجیب و غریب ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ حضرت انس سے تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس عموم کے وہ بھی قائل ہیں کہ جس کی نماز عیدگاہ میں نہ ہو سکے جماعت المسلمین کے ساتھ، اس کو بھی نماز پڑھنی۔ اب اس کو یہ کہنا یہ تو نہایت جمود ہے، اور یہ کچھ نہیں، یہ اصل میں ہندوستان میں یہ لوگ تقلیدی مذہب کو پھیلا رہے ہیں اہل حدیث بن کر کے، اور وہی دھوکہ دھڑی وہ بھی کر رہے ہیں جو مقلدین کرتے ہیں۔ اصل تو یہاں اجتہاد ہے، نماز عید ہر شخص پر فرض ہے، مریض ہو، عورت ہو۔ ارے اگر حضر میں نماز ہو رہی ہے تو عیدگاہ میں نفسا اور حائض کو بھی جانا ضروری ہے، وہ نماز پڑھے نہ پڑھے، ارشاد الخیر و دعوت المسلمین۔ تو اس لیے اس کو بہت زیادہ بتنگڑ کرنا یہ عجیب غریب بات ہے، اور یہ اسلام کا بہت بڑا ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر عید کی نماز فرض ہوتی، اگر خطبہ فرض ہوتا واجب، تو کوئی جاہل بیچارہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجیہ کی ہوتی۔ جیسے جمعہ کے لیے کہا من فاتہ الجمعہ فلیصلی اربعا، تو اربعا جو پڑھا وہ تو نماز ظہر ہوئی اس کی، اور ظاہر بات ہے نماز ظہر میں خطبہ نہیں ہے۔ یہاں پر عید کی نماز سب پر فرض ہے، اور خطبہ کسی پر بھی فرض نہیں، چاہے وہ امام اعظم ہو چاہے جو دے تو سنت ہے۔
بس جب اس نماز کی ادا فرض ہے ہر آدمی پر تو اگر طاقت ہے خطبہ دینے کی، خطبہ کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس لیے سب مذہبی چیزوں کو یہ لوگ رنگ دے کر اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں پر ملامت کرتے ہیں اور اپنا خود جو ہے قابل ملامت ہوا کرتے ہیں۔ یہ فتویٰ کوئی حیثیت کا نہیں ہے، بس ایک ہی خوبصورت تحریر ہے مگر جتنا آگے بڑھتے گئے ہیں سب گندا ہوتا گیا۔ بتائیے، اس سے کہے کہ اصل چیزوں میں یہ ہے کہ عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ قاعدہ بالکل صحیح ہے، لیکن ہر جگہ صحیح نہیں ہے۔ ہر جگہ صحیح ہوتا تو بدعتیوں کے لیے اجازت ہو جاتی، نہیں، جب اصل چیز ثابت ہے تو عدم ذکر عدم شے کو مستلزم نہیں ہے۔ یہ سر جیسے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا کہ اذا حییتم فإذا حییتم بِحَدِیثٍ فحیوا بأحسن منها أو ردوها، کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو جیسا سلام کیا ویسے واپس کرو، لوٹاؤ یا اس سے بہتر۔ حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں غسل فرما رہے تھے فتح مکہ کے روز، حضرت فاطمہ نے چادر کے ذریعہ آپ کو پردہ کیا تھا۔ ام ہانی آئیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، من قالت ام ہانی قال مرحبا ام ہانی، تو وہاں پر تو وعلیکم السلام کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ یہاں پر ہے کہ عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل یہ طے ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیجیے، اور ترہیب تو ترہیب ہے، ترہیب سلام نہیں ہے۔ پس یہاں پر ان جگہوں پر کہنا بالکل صحیح ہے کہ عدم ذکر عدم شے کو لازم نہیں، لیکن مثال دی کہ فجر کی نماز 3 رکعت نہیں پڑھی، یہ تو مثال ہی عجیب و غریب ہے۔ ہاں بھائی، عقل و ہمت بباعث گریست، بری عقل و ہمت بباعث گریست۔ ٹھیک حضرت، کیا ہم بتائیں، کانٹا چبھے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ دل کو روؤں کہ جگر کو میر، مجھ کو دونوں سے آشنائی ہے۔ ان سے بھی افسوس ہے جو باہر کی دنیا سے فقہ کے پڑھ کر کے گئے، ان کے اکثروں کی اندر سے روح نکل چکی ہے۔ ان کے فتاوی بھی پڑھو تو کوئی چاشنی نہیں ملتی۔ ایسے ایک صاحب ہیں جن کا بڑا مقام ہندوستان، ان کا میں نے جب بھی فتویٰ کوئی پڑھا عجیب اس کے اندر فالٹ دیکھا، وہ کہ بعض لوگ اپنے ذاتی مصلحت اور مقصد سے اس کی بڑی اہمیت دے رہے ہیں تاکہ اس سے ان کا کہیں کچھ شمار ہو۔ نہیں جانتے کہ جب تک علم کی صحیح رہنمائی نہیں ہوئی اور علم کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا تو اس سب کتابیں کوئی لکھتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے دنیا میں۔ السلام علیکم۔